السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر نگرانی تفسیر مدارک التنزیل یعنی تفسیر نصفی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ 29واں پارہ سورہ قلم کا درس چل رہا ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنی کھیتی سے اپنا رزق لینے کے بعد باقی جو بھی مال اس کے پاس بچتا تھا 1 سال سے زیادہ کا، اس کو وہ فقیروں میں بانٹ دیتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بچوں نے اس کو فقیروں کو دینے سے انکار کیا اور یہ سوچا کہ ہم اس کو خود ہی لے لیتے ہیں، فقیروں میں نہیں بانٹیں گے، فقیروں میں بانٹ دیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کی پوری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی بارے میں بات چل رہی ہے، تو آیت نمبر 31 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ تو سامنا کیا ایک نے دوسرے کا کہ ملامت کر رہے ہیں، یعنی آپس میں ہی وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بولے کہ ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے سرکش، یعنی ہائے افسوس ہم سرکش تھے، شریر لوگ تھے کہ ہم نے یہ سوچا۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، قریب ہے کہ ہمارا رب بدلے میں دے ہمیں بہتر اس سے بہتر ہمیں عطا کرے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا بما فعلوا من الحرب من المساکین، یعنی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اس بما فعلوا جو انہوں نے کیا، اور وہ کیا تھا؟ مساکین کو دینے سے بھاگنا۔ اس بارے میں آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تم نہیں کہا تھا، تم نہیں کہا تھا، تم نہیں کہا تھا۔ وَيَحِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ اللَّائِمَةَ عَلَىٰ آخر، اور ان میں سے ہر ایک ملامت کا حقدار دوسرے کو سمجھنے لگا۔ پھر ثُمَّ اعْتَرَفُوا جَمِيعًا بِأَنَّهُمْ تَجَاوَزُوا الْحَدَّ بِقَوْلِهِ، پھر ان تمام نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے، یعنی تمام نے، سب کے سب نے حد سے تجاوز کی ہے، یعنی اللہ کی نے جو اس کے لیے لمٹ مقرر کی تھی اس لمٹ سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ بقولہ، اپنے اس قول سے انہوں نے اعتراف کیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بولے ہائے افسوس، یعنی ہائے ہمارے لیے خرابی ہے کہ بے شک ہم سرکش تھے، یعنی ہم سب سرکش تھے، ہم سے سرکشی ہوئی۔ کس بارے میں؟ بمنع حق الفقراء، فقراء کے حق کو روکنے سے، وترک الاستثناء، اور ہم نے جو ارادہ کیا تھا اس میں انشاءاللہ کو چھوڑنے سے، ہم خود سرکش تھے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا، وبالتشدید مدنی و ابو عمرو، عسیٰ ربنا ان یبدلنا کو ان یبدلنا بھی پڑھا گیا ہے، اس کی ایک قرأت ہے، اور یہ مدنی اور ابو عمرو کی قرأت ہے۔ خیرا منہا من ہذہ الجنہ، یعنی امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے، یعنی اس باغ سے بہتر عطا فرمائے گا۔ انا الی ربنا راغبون، ہم لوگ اپنے رب کی طرف راغب ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں۔ راغبون کا مطلب ہے طالبون منہ الخیر راجون لعفوہ، یعنی ہم لوگ اس سے خیر کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اور اس کی معافی کے امیدوار ہیں، یعنی ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف بھی فرما دے گا۔ مجاہد سے مروی، عن مجاہدین تابوا فابدلوا خیرا منہا، انہوں نے توبہ کی تو ان کو اس سے بہتر عطا کیا گیا، اس سے بہتر بدلہ دیا گیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بلغنی انہم اخلصوا فابدلہم بہا جنتا تسمی الحیوان، تو مجھے یہ خبر پہنچی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انہیں معلوم ہوا،
अन्नहुम अखलसू, کہ وہ لوگ خالص تھے، اپنے توبہ میں وہ لوگ خالص تھے، سچے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں دوسرا باغ عطا فرمایا، اور اس کا نام تھا حیوان، اس دوسرے باغ کا۔ فیہا عنب یحمل البغل منہ عنقودا، اس میں ایسے انگور ہوتے تھے کہ اس کے ایک گچھے کو ایک کھچر ڈھوتا تھا، یعنی انگور کا ایک گچھا اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ ایک کھچر اس کے لیے ہوتا تھا، یعنی ایک کھچر پر ایک انگور کا گچھا سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کا بہترین اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ کذالک العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اگر وہ لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ لوگ جانتے، ان للمتقین، بے شک اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس راحت کے باغ ہیں، جنات النعیم یعنی راحت کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا ہے تمہیں، کیسی زبردستی کرتے ہو۔ آیت نمبر 33، کذالک العذاب اے مثل ذلک العذاب الذی ذکرنا عذاب الدنیا لمن سلک سبیلہم ولعذاب الآخرۃ اکبر اعظم منہ لو کانوا یعلمون بما فعلوا ما یفضی الی ھذا العذاب۔ ایسا ہی عذاب ہوتا ہے، یعنی اسی عذاب کی طرح جس کو ہم نے ذکر کیا۔ عذاب دنیا ہے اس شخص کے لیے جو ان کے راستے پر چلے، یعنی جو بھی اس طرح کی سوچ والا ہوگا اس کے لیے بھی اسی طرح کا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ لوگ جانتے، لما فعلوا ما یفضی الی ھذا العذاب، کاش وہ لوگ جانتے اس بات کو جو انہوں نے کیا ہے، تو ما فعلوا لما فعلوا، تو ہرگز بھی نہیں کرتے وہ کام جو اس عذاب تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی اگر انسان غور کرے تو اس عذاب تک پہنچانے والے کام کو ہرگز نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 34 میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا اجر ہے۔ ثم ذکر ما عنده للمؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا جو اس کے نزدیک ہے مومنوں کے لیے، یعنی جو اجر و ثواب ہے۔ تو فقال، تو فرمایا، ان للمتقین عن الشرک عند ربهم ای فی الآخرۃ جنات النعیم جنات لیس فیہا الا التنعم الخالص بخلاف جنات الدنیا، کہ یقیناً متقین کے لیے، بچنے والوں کے لیے، عن الشرک یعنی شرک سے بچنے والوں کے لیے، یقیناً شرک سے بچنے والوں کے لیے اس کے رب کے پاس یعنی آخرت میں جنات النعیم ہے، راحت کے باغ ہیں۔ کیسے باغ؟ تو جنات لیس فیہا الا التنعم الخالص، کہ ایسے باغ ہیں جس میں صرف اور صرف خالص یعنی خالص عیش و آرام ہے، برخلاف دنیا کی جنت کے یعنی دنیا کے باغ کے۔ کیونکہ دنیا کے جو باغ ہیں ان میں کام بھی کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آخرت کے باغ میں یعنی جنت کے باغوں میں جو ہے وہاں صرف آرام ہی آرام ہے۔ آیت نمبر 35 اور 36، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی زبردستی کرتے ہو، یہ کیسی زبردستی ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اصل میں ایک اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ جو تھے وہ کچھ اس طرح باتیں کہا کرتے تھے کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے، یعنی جنت وغیرہ اگر وہ سچ ہے
تو ہمیں آخرت میں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، جو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ملنے والا ہے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اور وہ دلیل کیا لاتے تھے؟ دلیل میں کہتے تھے کیونکہ دیکھ لو دنیا میں ہم ان سے بہتر حالت میں ہیں، تو جب دنیا میں بہتر حالت میں ہے تو آخرت میں بھی اس سے بہتر حالت میں ہوں گے، اگر محمد کے کہنے کے مطابق آخرت کی کوئی زندگی ہوئی تو، کیونکہ وہ لوگ آخرت کی زندگی مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، یعنی کافروں کی طرح کر دیں گے؟ یا یہ استفہام جو ہے، سوال جو ہے وہ سوال نہیں ہے، انکار کے لیے آتا ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوا ہرگز نہیں ہم ایسا کریں گے۔ تو تفسیر دیکھتے ہیں، استفہام انکار علی قولہم لو کان ما یقول محمد حقا فنحن نعطى فی الآخرۃ خیرا مما یعطى ہوا ومن معه کما فی الدنیا۔ یہ استفہام انکاری ہے ان کے اس قول کا کہ لو کان ما یقول محمد، جو محمد کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو آخرت میں ہمیں اس سے بہتر ملے گا جو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ملے گا، یعنی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ملے گا اس سے بہتر ہمیں ملے گا، کما فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو انہیں کہا گیا فقیل لہم انحیف فی الحکم فنجعل المسلمین کالکافرین، کیا ہم فیصلے میں گراوٹ کریں گے؟ انحیف فی الحکم، کیا ہم فیصلے میں ناانصافی کریں گے؟ فنجعل المسلمین کالکافرین، کہ ہم مسلمانوں کو کافروں کی طرح کر دیں گے، یعنی مسلمانوں کو کافروں کی طرح بدلا دیں گے۔ ثم قیل لہم علی طریقۃ الالتفات، پھر بطریق التفات کہا گیا، ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا گیا ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا ہے، یعنی تم اے کافرو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی زبردستی ہے تمہاری کہ مسلمان اور کافر ایک کر دیں گے، یعنی ما لکم کیف تحکمون ھذا الحکم الاعوج، کہ یہ ناانصافی والے حکم کیسے تم لگا رہے ہو۔ وَهُوَ التسویۃ بین المطیع والعاصی، اور وہ حکم کیا ہے کہ مطیع اور عاصی کے درمیان برابری کا حکم لگانا، یعنی فرما بردار اور نافرمان دونوں کو ایک کر دینا۔ کأن امر الجزاء مفوض الیکم حتی تحکموا فیہ بما شئتم، لگتا ہے کہ سزا اور جزا کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ تم جو چاہو اس کے بارے میں فیصلہ کرو۔ کیا ایسا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ کیا تم لوگوں کی بھی کوئی کتاب ہے جسے پڑھتے ہو کہ تمہارا بھی کچھ اس میں ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم لوگوں کے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک کی کہ بلا شبہ تمہارا ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو؟ پوچھو ان لوگوں سے کہ کون اس کا ذمہ دار بنتا ہے، یا ان کے معبود ہیں تو لے آئیں اپنے معبودوں کو اگر سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک بات کو، اور وہ بات تھی کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کو آخرت میں جنت ملے گی تو اس سے بہتر ہمیں ملے گی، ایک بات کہی تھی، اور تقریباً 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد فرما رہا اور ساتھ ہی ساتھ چیلنج بھی دے رہا ہے۔ ام لکم کتاب من السماء فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس آسمان سے کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو؟ تقرؤون فی ذلک الکتاب، اس کتاب میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہ ہے اس میں یعنی آخرت میں جو تم چاہو، یعنی جو تم اختیار کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اے انما تختارونہ وتشتہونہ لکم، کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم اختیار کرو اور جس کی تم خواہش کرو۔ والاصل تدرسون ان لکم ما تخیرون، یعنی اب اس کی اصل یہ ہو جائے گی کہ کیا تم اس کتاب میں ایسی بات پڑھتے ہو کہ تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا؟ بفتح ان لانہ مدروس لوقوع الدرس علیہ، کہ اس لیے کہ وہی پڑھا جا رہا ہے، یعنی
قرآن پاک میں الگ الگ کر کے ان لکم فیہ لما تخیرون آ گیا، لیکن اصل قاعدے کے اعتبار سے بنے گا والاصل تدرسون ان لکم ما تخیرون، کہ تم پڑھتے ہو کہ ان بس کے معنی دے گا کہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو، کیونکہ وہی پڑھا گیا ہے، یعنی مدروس لوقوع الدرس علیہ، کیونکہ وہی پڑھا گیا ہے، کیونکہ درس اسی پر واقع ہوا ہے، تو ما تخیرون ہی اس کا مدروس ہے پڑھا ہوا۔ وَإِنَّمَا كُسِرَتْ لِمَجِيءِ اللام، اور انا کو انا جو لایا گیا ہے وہ لام لانے کی وجہ سے لایا گیا، جو انا کے بعد جو لام آ رہا ہے وہ۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ حِكَایَةً لِلْمَدْرُوسِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پڑھا گیا ہے اس کی حکایت کے لیے ہو، اسی لیے الگ سے ایک نیا جملہ بن کے آ گیا ان لکم فیہ لما تخیرون، کما ہوا کا قول ہی، جیسا کہ اللہ تبارک کا یہ فرمان ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس پر چھوڑ دیا آخرین میں، آخر میں بچنے والوں کو، سلام علی نوح وتخیر الشیء واختارہ اخذ خیرہ، ترکنا علیہ فی الآخرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس پر آخری لوگوں میں اس کو چھوڑ دیا، ان پر چھوڑ دیا، سلام علی نوح، سلام ہو نوح پر۔ اب دیکھیے کہ پہلے ہی علیہ میں ہو ضمیر وہی حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کا نام آ رہا ہے۔ وَتَخَيَّرَ الشَّيْءَ وَاخْتَارَهُ، یعنی تخیر الشیء اور اختار الشیء دونوں کا معنی ہوتا ہے اخذ خیرہ، اس چیز کی اچھائی کو لے لینا۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ تم اس کی اچھائی کو لے لو گے، اس بات کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی کتاب موجود ہے کہ تم کو اس کی آخرت کی اچھائیاں ملیں گی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام لکم ایمان علینا، ام لکم ایمان، کیا تمہارے پاس قسمیں ہیں؟ قسمیں ہیں کا مطلب کیا تم لوگوں کے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک کی، یعنی ہم نے تم سے کوئی معاہدہ، وعدہ، عہد کر لیا ہے؟ تو ایمان علینا یعنی عہود مؤکدۃ بالایمان، یعنی ایسا عہد و پیمان جو قسم کے ساتھ مؤکد ہو، یعنی قسم لے کر کے لیا گیا عہد اور معاہدہ، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک پہنچنے والا ہے، یعنی قیامت تک کی۔ تو بالغۃ یا نعت و ایمان ویتعلق الی یوم القیامہ ببالغۃ، کہ بالغۃ جو ہے یہ ایمان کی صفت ہے، اور یہ بالغۃ الی یوم القیامہ کا جو لفظ ہے وہ بالغۃ سے متعلق ہے، یعنی وہ پہنچنے والا، وہ ایسا عہد و پیمان ہے جو قیامت تک چلے گا، ای انہا تبلغ ذالک اليوم، کہ یہ ایسا عہد و پیمان ہے تو جو چلے گا قیامت تک، اس دن تک۔ وتنتہی الیہ وافرۃ لم تبطل منها یمین الا ان یحصل المقسم علیہ من التحکیم، وتنتہی الیہ یعنی انہا تبلغ ذالک اليوم، کہ وہ اس دن تک چلے گا، وتنتہی الیہ اور اس تک، یعنی اس دن تک منتہی رہے گا، یعنی کنٹینیو چلتا رہے گا، وافرتن مکمل طور پر، لم تبطل منہا یمین، ان میں سے ایک بھی قسم نہیں باطل ہوگی، ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ مقسم علیہ تحکیم کے ساتھ حاصل ہو جائے، یعنی مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ قسم ہے ان کے حساب سے، مطلب کافروں کے حساب سے قسم اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم کو آخرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب سے بہتر جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ تو کیا ایسا کچھ ہے؟ او بالمقدر فی الظرف ای ہی ثابتۃ لکم علینا الی یوم القیامہ، یا پھر یہ مقدر ظرف سے متعلق ہے، یعنی بالغتن جو ہے الی یوم القیامہ جو ہے یہ بالغتن سے متعلق نہ ہو، بلکہ ایک ظرف جو مقدر ہو، پوشیدہ ہو، اس سے متعلق ہو جائے، اور وہ یہ ہے، وہ یہ ہوگا کیا، ہی ثابتۃ لکم علینا الی یوم القیامہ لا نخرج عن عہدتنا الا یومئذ اذا حکمناکم واعطیناکم ما تحکمون، یعنی یہ ثابت ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر قیامت تک، ایسا کوئی معاہدہ ہے ہمارا کہ وہ ثابت ہو تمہارے لیے ہمارے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر قیامت تک کے لیے، کہ لا نخرج عن عہدتنا، کہ ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں نکلیں گے مگر اسی دن جب ہم
تمہارے حکمناکم، جب ہم تمہارے متعلق فیصلہ کر دیں گے اور تمہیں ہم عطا کر دیں وہ چیز جو تم چاہتے ہو، جس کا تم فیصلہ کر رہے ہو۔ ان لکم لما تحکمون بہ لانفسکم، اور وہ کیا ہے کہ تم جس کے لیے ان لکم کہ تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرتے ہو اپنے لیے، وہو جواب القسم، اور یہ جواب قسم ہے۔ لأن معنی ام لکم ایمان علینا ام قسمنا لکم بایمان مغلظۃ متناہیۃ فی التوکید سلہم ایہم بذالک زعیم، کہ اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ کیا تمہارا ہمارے اوپر کوئی قسم یعنی عہد و پیمان ہے، کیا ام قسمنا لکم بایمان مغلظۃ متناہیۃ فی التوکید، کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی قسم کھائی ہے، ایسی قسم جو مغلظہ ہو، یعنی قسم مغلظہ ایک دم بہت سختی سے لی ہوئی قسم جو توکید میں انتہا تک پہنچی ہوئی ہو، یعنی تاکید میں انتہا تک پہنچی ہوئی ہو کہ مکمل درجے کی اس میں تاکید ہو کہ تم کو یہ چیز ملے گی ہی، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ سلہم اے المشرکین ایہم بذالک الحکم زعیم کفیل بانہ یکون ذالک، اے محبوب آپ پوچھئے ان مشرکوں سے کہ کون ہے اس بات پر، یعنی اس حکم پر، جو حکم انہوں نے لگایا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کو جو ملے گا اس سے بہتر ہمیں ملے گا، اس بات پر ان کے پاس کون کفیل ہے، کون ذمہ دار ہے کہ یہ اسی کا ہوگا؟ تو یقیناً اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرکاء ای ناس یشارکونہم فی ھذا القول ویذھبون مذھبہم فی، کیا ان کے پاس کوئی شریک ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اس قول میں اس کے شریک ہیں اور اسی کے مذہب کے مطابق چل رہے ہیں، فلیاتوا بشرکائہم، تو وہ اپنے شریک کو، اپنے پارٹنرز کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں اپنے دعویٰ میں، فی دعواہم، اپنے دعویٰ میں، یعنی ان احدا لا یسلم لہم ھذا ولا یساعدہم علیہ، یعنی کوئی بھی انہیں یہ سپرد نہیں کرے گا اور نہ ان کی اس پر مدد کرے گا، کما انہ لا کتاب لہم ینطق بہ، جیسا کہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے جو اس بات کو بولے، ولا عہد لہم بہ عند اللہ، اور نہ ہی اس بارے میں ان کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہے، ولا زعیم لہم یضمن لہم من اللہ بہذا، یضمن لہم من اللہ بہذا، اور نہ ہی کوئی ان کا گارنٹر ہے جو اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی طرف سے ضمانت لے اور گارنٹی لے۔ آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جس دن کے کشف ساق کیا جائے گا اور بلائے جائیں گے سجدہ کی طرف تو نہ کر سکیں گے، جھکی پڑی ان کی آنکھیں اور چھاتی اور چھائی جاتی ہیں انہیں رسوائی، اور بے شک یہ بلائے جاتے تھے سجدہ کی طرف جبکہ تندرست ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، ساق کا لفظی معنی ہوتا ہے پنڈلی، تو اگر اس ایک ترجمہ اس کا کیا جائے تو معنی ہوگا کہ جس دن کے ساق کھولا جائے گا، پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب پنڈلی کا معنی ہوتا ہے، آپ جان رہے ہیں پنڈلی کا معنی ہوتا ہے پاؤں، جہاں تک ہم وضو میں دھوتے ہیں پاؤں کو، اس سے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے گھٹنے تک، وہ پنڈلی کہلاتا ہے۔ تو جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ہونا ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساق اسی معنی میں ہے تو پھر ساق کا اصل مفہوم کیا ہے، اصل مقصد معنی کیا ہوگا، پھر اللہ ہی جانے۔ اسی لیے میں نے ترجمہ میں کیا ہے جس دن کے کشف ساق کیا جائے گا۔ اب کشف ساق کیسا ہوگا وہ اس کی شان کے مطابق ہی ہے، لیکن کشف ساق کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جس کو انشاءاللہ تعالی مفسر علیہ الرحمہ بیان کریں گے اور میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ یوم یکشف عن ساق ناصب الظرف، ناصب الظرف فلیاتو او
اذکر مزمرن والجمہور علی ان الکشف عن الساق عبارت عن شدت الامر وصعوبۃ الخطب کہ فلیاتو او اذکر مزمرن یا پوشیدہ یعنی ضمیر ذکر کیا گیا ہے، والجمہور اور جمہور اس بات پر ہیں کہ کشف ساق سے مراد شدت امر ہے اور سختی ہے۔ فمانا تو اب شدت امر معنی ہوگا یعنی کہ کسی بھی معاملے کی سختی، یہ معنی اگر مراد ہو جائے تو اب معنی ہوگا یوم یکشف عن ساق یعنی یوم یشتد الامر ویصعب، کہ جس دن کے معاملہ سخت ہوگا اور مشکل ہوگا، ولا کشف ثم ولا ساق، تو وہاں پر نہ کوئی کشف ہوگا اور نہ ہی ساق، یعنی کشف کو معنی کھولنا، تو نہ وہاں پر کچھ کھولا جائے گا اور نہ ہی کوئی پنڈلی ہوگی۔ یعنی کشف ساق کا معنی حقیقی معنی اس کا کشف ساق نہیں ہے، یعنی پنڈلی کھولنا نہیں ہے، بلکہ معنی ہے کہ جب معاملہ اس دن سخت ہو جائے گا۔ اور وہ کیسے معنی ہے تو اپنی طرف سے یہ مفسر علیہ الرحمٰن نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ولیکن کنا بھی عن الشدت لانہم اذا ابتلوا بشدت کشفوا عن الساق، لیکن شدت سے اس کا کنایہ کیا گیا ہے، کنیہ بھی، ولیکن کنیہ بھی عن الشدہ، یعنی شدت سے اس کا کنایہ کیا گیا، مطلب یعنی کہ یہ لفظ بولا گیا اور کنایہ کیا گیا شدت، کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل عرب کسی بھی شدت میں مبتلا ہوتے تھے تو اپنی پنڈلیاں کھول لیتے تھے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ جب معاملہ تمہارا سنگین ہو جائے گا تو اس وقت وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، آگے والی بات بول رہے ہیں، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ وَهَذَا كَمَا تَقُولُ لِلْأَقْطَعِ الشَّحِيحِ، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم کسی بخیل آدمی کو کہتے ہو یدہ مغلولہ، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہم بھی بولتے ہیں اردو زبان میں کہ اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یعنی ایک انسان جس کے پاس پیسہ ہو لیکن وہ خرچ نہ کرتا ہو، لوگوں کی مدد نہ کرتا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حالانکہ نہ وہاں ہاتھ ہوتا ہے اور نہ بندھن ہوتی ہے، کیونکہ مراد وہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، کیونکہ واقعی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے بھی نہیں ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر قطع ید مغلولہ سے یعنی بندھے ہوئے ہاتھ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ یعنی وہ ہاتھ اٹھا کر کے لوگوں کو دیتا نہیں، یعنی بخیل ہے، کنجوس ہے وہ۔ یدہ مغلولہ ولا ید ھذا کما تقول للأقطع الشحیح یدہ مغلولہ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی بخیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ مغلول ہیں، تو نہ وہاں ہاتھ ہوتا ہے اور نہ ہی غل ہوتا ہے، یعنی نہ کوئی بندھن ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ كِنَایَةٌ عَنِ الْبُخْلِ، یہ تو بخل سے کنایا ہے، یعنی بخیلی سے، کنجوسی سے کنایا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ شَبَّهَ فَلِضَيْقِ عِطْنِهِ وَقِلَّةِ نَظَرِهِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ، اور جس نے تشبیہ دی، یعنی تشبیہ دی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ کشف ساق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اپنی پنڈلی دکھائے گا، ٹھیک، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَلِضَيْقِ عِطْنِهِ وَقِلَّةِ نَظَرِهِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ، تو جس نے بھی تشبیہ دی ہے کہ یہ اللہ کی کشف ساق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا، فَلِضَيْقِ عِطْنِهِ وَقِلَّةِ نَظَرِهِ، تو یہ اس کی کم عقلی اور قلت نظر کی وجہ سے علم بیان میں، تنگ نظری اور قلت نظر یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، علت کی وجہ سے ہے علم بیان میں، یعنی علم بیان کے بارے میں، یعنی جس کو ہم بلاغت بھی بولتے ہیں، تو علم بلاغت کے بارے میں ان کو کوئی علم بلاغت سے ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کیسے بلاغت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جملہ بولیں اور اس کا کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَا زَعَمَ الْمُشَبَّهُ لَكَانَ مِنْ حَقِّ السَّاقِ أَنْ يُعَرَّفَ لِأَنَّهَا سَاقٌ مَعْهُودَةٌ عِنْدَهُ، اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مشبہ نے سمجھا ہے، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس کو کی تشبیہ ہو سکتی ہے، شبیہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی مثال ہو سکتا ہے، تو لَكَانَ مِنْ حَقِّ السَّاقِ أَنْ يُعَرَّفَ، تو پھر ساق کا حق یہ تھا کہ اس کی وہ
معرفت کراتے کہ ساق ہے کیا، لأنها ساق معہودۃ عنده، کیونکہ ان کے نزدیک تو ساق یہ ساق معہودہ ہے، متعین ہے کہ وہ ساق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور آگے بھی ابھی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں، اگلے درس میں ہم اس کو سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔